اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزکیٰ. ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، روز عید قریب ہے، لہٰذا ایک اہم فریضے کی جانب اشارہ کرنا ہے. سب سے پہلے جو گفتگو وہ زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرہ کو واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، لہذا ہر عاقل اور بالغ اور مالدار پر فطرہ واجب ہے، اور ہر اس انسان کا فطرہ آپ کو ادا کرنا ہے کہ جس کے نان و نفقہ کے ذمہ دار آپ ہیں، یا وہ لوگ کہ جو آپ کے ماتحت زندگی کو بسر کر رہے ہیں، جو آپ کے دسترخوان کا حصہ ہیں، ان سب کا فطرہ آپ کو ادا کرنا ہے. عزیزان ایمان، فطرے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ 1 صاع یعنی 3 کلو وہ غذا کہ جو کثرت کے ساتھ استعمال کی جاتی ہو آپ کے ہاں، آپ کے گھر پر، آپ کے شہر میں. مثلا اگر چاول استعمال کیا جاتا ہو کثرت کے ساتھ تو 3 کلو چاول، اور اگر آٹا استعمال ہوتا ہو تو 3 کلو آٹا، گیہوں یا جو بھی استعمال ہوتا ہو کثرت کے ساتھ 3 کلو ایک نفر پر 3 کلو فطرہ ہے. ایک نفر کا، ایک فرد کا فطرہ 3 کلو ہے، لہذا 3 کلو ادا کرنا ہے. یا تو آپ اناج ادا کر دیجئے، یعنی آٹا ادا کر دیجئے، گیہوں ادا کر دیجئے، یا چاول ادا کر دے دیجئے، یا چاول کے بدلے جو چاول کی قیمت ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں. آٹا کے بدلے جو آٹا کی قیمت ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں. گیہوں کے بدلے جو گیہوں کی قیمت ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں. دوستان محترم، اور اب جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ دیا کب جائے. تو غروب آفتاب کے بعد فطرہ نکال سکتے ہیں، اور اگر غروب آفتاب کے بعد نہ نکال سکے تو کوشش کریں نماز عید سے پہلے آپ فطرہ نکال دیجئے اور مومنین تک پہنچا دیجئے. یعنی جو مستحق ہیں، جو غریب و نادار اور مفلس مومنین ہیں، ان تک آپ پہنچا دیں فطرہ. اور اس کے مستحق وہی ہیں نادار اور مفلس مومنین، یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کسی بے نمازی کو دے دیں، گنہگار کو دے دیں کہ جو کھلے طور پر گناہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو یا کوئی کسی اور گناہ میں ملوث ہو. ایسے افراد کو فطرے کی رقم نہیں دینا چاہیے، بلکہ
متقی پرہیزگار اہل علم اور اہل فضل کو دینا چاہیے۔ اب آئیے دوستان محترم، یہ فطرے کے سلسلے میں ایک مختصر سی باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا۔ اب آئیں نماز عید کا طریقہ، کہ نماز عید چونکہ اس سال جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے اور ہر مومن جو ہے اپنے گھر پر اس نماز کو ادا کرے گا، تو کس طریقے سے ہم نماز عید ادا کریں؟ تو اس کا ایک تفصیلی بھی ہے طریقہ اور ایک بالکل آسان طریقہ ہے۔ تفصیلی طریقہ جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، تحفۃ العوام، مفاتیح وغیرہ میں آپ کو مل جائے گا کہ یہ نماز عید جو ہے یہ مستحب نماز ہے غیبت امام میں۔ انشاءاللہ المستعان جب امام ظہور کریں گے تو یہ نماز واجب کی نیت سے ادا کی جائے گی، لیکن غیبت امام میں مستحب ہے اور دور امام میں واجب ہوگی۔ تو عزیزان ایمان، یہ 2 رکعت نماز ہے نماز عید، اس کو آپ جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، فرادہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس نماز کے لیے یہ حکم ہے، یعنی افضل قرار دیا گیا ہے کہ یہ نماز جو ہے زیر آسمان اگر پڑھی جائے، یعنی آسمان کے نیچے۔ لہذا اگر آپ نماز عید پڑھ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے چھتوں پر پڑھیں یا آنگن میں پڑھیں تاکہ زیادہ فضیلتوں کو آپ حاصل کر سکیں۔ تو دوستان محترم 2 رکعت نماز ہے، اور نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ سبح اسما، یعنی سورہ نمبر 87 ہے، اس سورے کی تلاوت کریں گے الحمد کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے 5 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں، اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے، یعنی آپ اللہ اکبر تکبیر کہیں اور اس کے بعد ایک قنوت پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہیں، پھر قنوت پڑھیں۔ جب آپ کے 5 قنوت مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ 6ٹھی تکبیر کہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، ذکر رکوع کریں، اور اس کے بعد سجدوں میں جائیں، ذکر سجدہ کریں، اور سجدہ تمام ہونے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ شمس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ شمس، سورہ نمبر 91 سورہ شمس پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ، یعنی 4 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، 5 قنوت ہیں، 6ٹھی تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، 4 قنوت ہیں۔ جب چوتھا قنوت مکمل ہو جائے تو 5ویں تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، ذکر رکوع کریں گے، اور اس کے بعد ذکر سجدہ کریں گے، اور دونوں سجدہ ادا ہونے کے بعد تشہد اور سلام اور نماز کو تمام کر دیں گے۔ یہ تفصیلی طریقہ ہے نماز عید کا جو کتابوں میں موجود ہے، جو آپ حضرات اس سے قبل مساجد میں نماز باجماعت جب ادا کرتے ہیں تو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اب چونکہ بہت سے مومنین کو یہ سورہ حفظ نہیں ہے، بہت سے مومنین کو جو مخصوص قنوت ہے نماز عید میں اللہم اہل الکبریاء، یہ حفظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو کیا کریں وہ مومنین؟ تو ان کے لیے بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کا بالکل فجر کی طرح، بس تھوڑا سا فرق ہے، نیت کریں نماز عید کی، نماز عید پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ کہہ کے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد، اور اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ آپ پڑھ دیجئے، چاہے وہ انا انزلنا پڑھ دیجئے یا سورہ کوثر پڑھ دیجئے، جو سورہ آپ کو حفظ ہو یاد ہو وہ سورہ پڑھ دیجئے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اللہ اکبر، اور 5 قنوت ہیں۔ قنوت میں جو خاص دعا وارد ہوئی ہے روز عید کے لیے وہ حفظ نہیں ہوگی، یاد نہیں ہوگی، تو جو قنوت دعائے قنوت آپ کو یاد ہو وہ دعائے قنوت آپ یعنی پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یاد نہیں ہے تو صلوات بھی پڑھ دیں تو کافی ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں 5 تکبیر ہے، اور ہر تکبیر کے بعد 5 یعنی قنوت ہے۔ جب 5 قنوت مکمل ہو جائیں تو پھر 6ٹھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں، ذکر رکوع کریں، ذکر سجدہ کریں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سورہ الحمد، اور اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہو، سورہ قل هو اللہ یا پڑھ دیجئے، سورہ فلق پڑھ دیجئے، جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ دیجئے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں،
4 تکبیریں ہیں اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے۔ جب 4 قنوت مکمل ہو جائیں تو 5ویں تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں جائیے، ذکر رکوع کیجئے، پھر سجدوں میں جائیے، ذکر سجدہ کر کے تشہد سلام اور نماز کو تمام کر دیجیے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے نماز عید کا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے گھر پر اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سورہ حفظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، دعائے قنوت جو خاص ہے روز عید کے لیے وہ یاد نہیں ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی نماز عید کو ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان اللہ تعالی آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ عزیزان ایمان، نماز عید تمام ہو تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہ کیجیے گا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کو مت بھولیے گا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ والدین کے اگر باحیات ہیں تو ان کی صحت سلامتی کی دعا کریں، اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو یاد کریں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اگر راستے ہموار ہوں تو قبر پہ بھی جائیں اور ان کو قبر پر بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کو یاد کریں۔ اس طریقے سے نماز عید مکمل ہو جائے گی۔ اور دوستان محترم، یہی بس طریقہ ہے، بالکل آسان طریقہ۔ اس طریقے سے آپ آسان طریقہ بالکل ہے، اسی طریقے سے آپ نماز عید کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور مومنین کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ خدایا ہمارے ملک کو ہر وبا اور ہر بلا سے محفوظ فرما۔ اور بس آئیے آخر میں بارگاہ خداوند کریم میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہم سب سے ماہ صیام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما، تمام اعمال کو قبول فرما، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔